ललकार, पाकिस्तान के ऐसे कमांडो की दास्तान जो लड़ाई झगड़े को पसंद नहीं करता था। सियासत ने, हालात ने और पुलिस ने उससे उसका प्यार छीन लिया। वो आदमी बेजार हो गया। फिर एक दोस्त ने उसकी ज़िंदगी बदल दी। वो दिन ब दिन फुलादी जिस्म और अरादों का मालिक बनकर अपने और मुल्क दुश्मनों पर टूट पड़ा। दास्तान की तरफ चलने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करके अपनी मोहब्बत का सबूत दें। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। किस्त नंबर 4, ललकार। इस दौरान एक हमसाई हमारे घर में दाखिल होगी। वो गालबन सरबत वाले मामले पर हमदर्दी जताने के लिए आई थी। मुझे और अम्मी को खामोश होना पड़ा। मैं चकराया हुआ अपने कमरे में आ गया और बेजान सा होकर बेड पर गिर गया। ये सब क्या हो रहा है? अम्मी जान के रवैये में जो तब्दीली थी वही तब्दीली मैं छोटे भाई आतम में देख रहा था। हाँ, छोटी बहन फरा का मामला कदर मुख्तलिफ था। वो सरबत से बड़ा प्यार करती थी। बहरहाल इस आने के बाद से वो भी कुछ चुप से रहने लगी थी। बाकी रहे चचा चची और उनके बच्चे, सो वो कभी इस रिश्ते के हक में हो जाते। ये तो हो ही नहीं सकता था। मुझे अंदेशा था कि इस तरह की बातें कहीं सरबत के कानों तक न पहुंच गई हों। ये बहुत बुरा असर लेगी। मेरा दिल चाहा कि मैं एक बार अकेले में इससे मिलूं और उसे हर तरह अपनी गैर मशरूत, गैर मुतज़लज़ल मोहब्बत का यकीन दिलाऊं। ये यकीन ही था जो उसे दुख और मायूसी के भंवर से उबरने में मदद दे सकता था। मैं अभी सरबत की तरफ जाने के बारे में सोच ही रहा था कि बैरूनी दरवाजे पर बेल हुई। छोटे भाई आतिफ ने बाहर जाकर देखा और मुझे बताया कि कुछ लोग मुझसे मिलने आए हैं। मैं बाहर पहुंचा तो 7-8 मुअज़्ज़ज़ सूरतों वाले अफराद बाहर गली में खड़े थे। मैंने इनसे फर्दन मुसाफा किया। एक सफ़ेद रिश भारी तन तोश वाले शख्स ने कहा, मेरा नाम हाजी फ़रोज़ है। शाह आलमी बाज़ार में सेठ सराज मेरा हमसाया है। ये बाकी लोग भी बाज़ार के ही हैं। हम आपसे मिलने आए हैं। मैंने इन हज़रात को ड्राइंग रूम में बिठाया। वैसे बात मेरी समझ में आ गई थी। ये हज़रात किस लिए तशरीफ़ लाए थे। जल्द ही मुद्दा हाजी फ़रोज़ की ज़बान पर भी आ गया। उन्होंने कहा, जो कुछ हुआ बहुत बुरा हुआ। हम सब बहनों, बेटियों, बहुओं वाले हैं। इस दुख को बड़ी अच्छी तरह महसूस कर सकते हैं, लेकिन एक तरफ से अल्लाह का शुक्र भी है कि बच्ची सही सलामत घर वापस आ गई है। मैंने कहा, हाजी साहब, ये बात हम पहले भी बहुत दफ़ा सुन चुके हैं। आपने जो कहना है साफ लफ्ज़ों में कहें, लेकिन अगर आप ये बात कहने के लिए आए हैं हम सेठ सराज और उसके बेटे से किसी तरह सुलह सफाई कर लें, तो ये एक ना होने वाली बात है। मैं उसके लिए आपसे बहुत माजरत चाहता हूँ। हाजी फ़रोज़ ने समझाने वाले अंदाज में कहा, देखो बेटा, तुम उस्मान साहब के होने वाले दामाद हो। तुम उस घर में तुम्हारी बात सुनी भी जाती होगी। उस्मान साहब और दीगर घर वाले तो इस वक्त ज़्यादा सदमे में हैं, लेकिन तुम इन्हें इस मामले की ऊंच नीच समझा सकते हो। इस तरह के केस जब कोर्ट कचहरी तक पहुंचते हैं तो फिर जग हंसाई और परेशानी के बहुत सारे मौके निकलते हैं। प्रेस का तो सबको ही पता है वो ऐसे मामलों को किस तरह उछालता है। फिर अदालत में जिरा के दौरान औरत से जिस तरह के सवाल पूछे जाते हैं वो भी सब जानते हैं। हम ये चाहते हैं कि आप अपनी जगह ठीक कह रहे हैं जी, लेकिन क्या आप ये चाहते हैं कि शर्मिंदगी और जगहसाई से बचने के लिए इस तरह की सारी मजलूम लड़कियां अपनी ज़ुबानों को ताले लगा लें और जुल्म करने वाले सीना तान कर दंदनाते फिरें और पूरी आज़ादी के साथ अपने लिए नए शिकार ढूंढते रहें? हाजी फ़रोज़ के साथ आने वाले एक मुअज़्ज़ज़ शख्स ने शफ़क़त से मेरे कंधे पर हाथ धरते हुए कहा, ताबिश बेटा, जुर्म की संगीन नौइयत से तो किसी को इनकार नहीं, लेकिन सेठ सराज का लड़का आदि मुजरम नहीं है। वो बस बुरी सोसाइटी का शिकार हुआ है। अगर उसे एक बार सुधरने का मौका मिल गया तो वो सुधर कर दिखा देगा।
سزا بھی تو سدھارنے کے لیے ہی ہوتی ہے چاچا جی، میں نے تلخ لہجے میں کہا۔ سزا تو بہت مل رہی ہے اسے بھی اور اس کے گھر والوں کو بھی، لیکن جس سزا کی تم بات کر رہے ہو وہ کسی کو سدھارتی نہیں ہے بیٹا جی۔ جیل میں سے اچھے بھلے لوگ پکے مجرم بن کر باہر نکلتے ہیں۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ تم لوگ بہت بڑی نیکی کرو گے اگر ان لڑکوں کے لیے دل میں کسی طرح نرمی پیدا کر لو گے۔ میں نے کہا آپ سب مجھ سے زیادہ بڑے اور سمجھدار ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ان باتوں کے لیے یہ موقع مناسب نہیں ہے۔ ہمارے زخم ہرے ہیں، آپ ان پر نمک نہ چھڑکیں تو بہتر ہے۔ یہ بزرگ 10-15 منٹ تک مزید میرے پاس بیٹھے۔ وہ مجھے اس بات پر قائل کرنے کی کوشش کرتے رہے کہ کم از کم میں ایک بار اپنے خالو عثمان اور سیٹھ سراج کی ملاقات کا اہتمام کر دوں۔ بہرحال میں کسی نہ کسی طرح ان لوگوں کو رخصت کرنے میں کامیاب رہا۔ شام کو مجھے پتہ چلا کہ یہ مصالحتی کمیٹی خالو عثمان اور ناصر بھائی وغیرہ سے بھی ملی ہے۔ تھوڑی محبت اور تھوڑے ڈراوے کے ساتھ انہوں نے خالو عثمان کو کیس کی پیروی سے ہٹانے کی کوشش کی ہے۔ یہ بڑی تلخ صورتحال تھی۔ ایک گھرانے کو شدید ترین اذیت سے دوچار کرنے کے بعد اب اس کو دباؤ کا شکار بنایا جا رہا تھا۔ میری رگوں میں خون کھول رہا تھا اور پورے جسم میں زہر بن کر پھیل جاتا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ ناانصافی کرنے والوں کی گردنوں تک اپنا ہاتھ پہنچاؤں اور انہیں گھسیٹ کر چراہوں میں لے آؤں، لیکن ایسا کرنے کے لیے جو فطری ہمت اور توانائی درکار تھی وہ میرے اندر نہیں تھی۔ مجھے اگلے روز صبح 11 بجے کے لگ بھگ سرور سے ملنے خالو کے گھر پہنچا۔ مجھے معلوم تھا کہ خالو عثمان اور ناصر بھائی وغیرہ گھر میں نہیں ہوں گے۔ خالہ صفیہ کی اجازت سے میں سرورت کے ساتھ چند باتیں کر لوں گا۔ گمسم خالہ سے سلیک کرنے کے بعد سرورت کے کمرے میں پہنچا تو وہ چادر اوڑھے لیٹی ہوئی تھی۔ بیڈ پر سرہانے کی طرف سے اس کی ایک خوبصورت تصویر آویزاں تھی۔ یہ گھر کے پھولوں بھرے لان کا منظر تھا۔ وہ ہاف سفید قمیض میں تھی اور واٹر پائپ کے ذریعے اپنے چھوٹے بھتیجے پر پانی پھینک رہی تھی۔ پانی کی پھوار کے پیچھے وہ خود کسی جل پری کی طرح نظر آتی تھی۔ ہوا سے اڑتے بال کلیوں جیسے دانت اور رخسار پر ٹھہرے ہوئے پانی کے قطرے جیسے گلاب پر شبنم کا بسیرا ہو۔ کتنی شوخی اور خوشی سمٹ آئی تھی اسے ایک لمحے میں اس کے اندر۔ یہ میری پسندیدہ تصویر تھی، اس لیے سروت نے اسے اپنے بیڈ روم میں لگایا ہوا تھا۔ سروت، میں نے ہولے سے آواز دی۔ وہ سیدھی لیٹی ہوئی تھی۔ اس نے چادر اپنے اوپر لے لی اور سوجی سرخ آنکھوں سے میری طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر تحیر نمودار ہوا اور وہ دوپٹہ سنبھالتی ہوئی اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اس کے عقب میں پھولوں بھرے لان والی تصویر تھی۔ کتنا فرق تھا ان دونوں مناظر میں، ایک میں خوشی کا عروج، ایک میں مایوسی اور غم کی انتہا۔ وہ دو دنوں میں ہی مہینوں کی بیمار نظر آنے لگی تھی۔ میرا دل کٹ کر رہ گیا۔ میں نے اس کے قریب بیٹھتے ہوئے کہا، کیسی ہو سروت؟ وہ سسکی اور منہ پھیر کر بولی، اب کوئی کسر رہ گئی ہے جو تم نکالنے آئے ہو؟ کیوں، کیا ہوا؟ میں نے حیران ہو کر پوچھا۔ جو کچھ ہوا ہے تمہیں بھی ضرور پتہ ہوگا اور ہو سکتا ہے تمہاری مرضی بھی اس میں شامل ہو۔ قسم سے سروت، مجھے کچھ پتہ نہیں ہے، کچھ بھی پتہ نہیں۔ کل تمہاری امی کا فون آیا تھا، انہوں نے امی سے پتہ نہیں کیا باتیں کی کہ وہ کل شام سے ہی رو رہی ہیں، نہ کچھ کھایا ہے نہ پیا ہے، نہ کسی سے بات کرتی ہے۔ لیکن پتہ تو چلے سروت کہ کیا بات ہوئی ہے۔ تم انجان مت بنو ورنہ تمہیں بھی اندازہ ہو گیا ہوگا۔ سروت نے میرے سوال کا کوئی جواب نہیں دیا، بس اپنے گھٹنوں پر ماتھا ٹیکا اور چہرہ چھپا کر سسکیوں درمیان بولتی چلی گئی، میری طرف سے تم آزاد ہو تابش، میں تم پر کوئی روک نہیں لگاؤں گی، نہ گزرے دن یاد دلا کر تم سے کوئی شکوہ شکایت کروں گی۔ میری قسمت میں یہی لکھا تھا، اس میں کسی کا کوئی قصور نہیں ہے۔ تمہاری جگہ کوئی بھی ہوتا تو یہی کرتا۔ بس مجھے معاف کر دو، میں بد نصیب ہوں، خود کو تمہارے لائق نہ رکھ سکی۔ اب جو بھی سزا مجھے ملے
میں اچھی طرح جان گئی ہوں، اور یہ بھی جان گئی ہوں کہ منت سماج سے یہ سزا معاف نہیں ہوتی، اس لیے میں قبول کرتی ہوں، سب کچھ قبول کرتی ہوں۔ وہ روتی چلی گئی۔ میرا دل کٹ کر 100 ٹکڑے ہو گیا۔ میں سربت کی احساس طبع کے بارے میں بڑی اچھی طرح جانتا تھا۔ مجھے اندازہ تھا اس وقت اس کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی۔ میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، سربت، تم کسی کی باتوں پر نہ جاؤ۔ شادی میری اور تمہاری ہونی ہے، اور یہ ضرور ہوگی۔ بہت جلد سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ امی جان کو بھی وہی کرنا ہوگا جو میں چاہوں گا۔ میں سب کچھ سنبھال لوں گا۔ میرے لیے کس سے لڑو گے؟ کس کی زبان بند کرو گے؟ میں تمہاری زندگی کو عذاب میں ڈالنا نہیں چاہتی تابش۔ تم وہی کرو جو تمہارے بڑے کہتے ہیں۔ اس کا چہرہ بدستور گھٹنوں میں جھکا رہا۔ ایسا نہیں ہوگا سربت، اور نہ ہوتا ہے۔ ہاں، یہ ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہونے میں تھوڑا سا وقت ضرور لگے گا۔ بس اس تھوڑے سے وقت کو ہم نے ہمت اور حوصلے سے گزارنا ہے۔ تم دیکھنا، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ میری طبیعت خراب ہے تابش، اس وقت مجھے اکیلا چھوڑ دو، پلیز۔ میری آنکھوں میں نمی تھی۔ میں اس کے ہاتھ کو تسلی بخش انداز میں تپک کر باہر آ گیا۔ خالہ صفیہ، نصرت وغیرہ میں سے کوئی میرے سامنے نہیں آیا، اور نہ ہی کوئی بات ہوئی۔ میں نے زندگی میں کبھی نہیں سوچا تھا کہ کسی لڑکی کے ساتھ پیش آنے والا اس طرح کا واقعہ اس کی اور اس کے وارثوں کی زندگی میں اس طرح کا طوفان مچا سکتا ہے۔ میں بہت پریشانی کے عالم میں گھر پہنچا۔ امی کچن میں تھی۔ میرا چہرہ دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ کیا ہوا تابی؟ انہوں نے بے چین ہو کر پوچھا۔ یہ تو آپ بتائیں کہ کیا ہوا؟ میں سمجھی نہیں۔ آپ نے کل خالہ صفیہ کو فون کیا، اس کے بعد ان کا رو کر برا حال ہے۔ امی نے محبت سے میرے شانے پر ہاتھ رکھا اور مجھے ایک طرف کرسی پر بٹھاتے ہوئے کہا، تابش، مجھ سے قسم لے لو جو میں نے کوئی ایسی ویسی بات کہی ہو۔ میں نے صرف اتنا کہا تھا کہ میں ابھی نہیں آ سکتی کیونکہ فرا کے پیپر ہو رہے ہیں، اس لیے مصروف ہوں۔ آپ ذرا خود سوچیں امی، جس دن سے یہ واقعہ ہوا ہے آپ صرف ایک دفعہ خالہ کے گھر گئی ہیں۔ فون بھی آپ نے بس ایک آدھ بار ہی کیا ہوگا۔ اگر آپ خالہ صفیہ نے آنے کا کہا تھا تو آپ چلی جاتی، مگر آپ نے مصروفیت والی بات کہہ ڈالی، اور میں سمجھتا ہوں کہ امی کے بات سے بھی زیادہ لہجہ اہم ہوتا ہے جس میں بات کہی جاتی ہے۔ آپ خود ہی تو کہا کرتی ہیں کہ تابش کوئی بات نہیں ہوئی۔ امی نے تیزی سے میرا جملہ کاٹا۔ بس صفیہ محسوس کر لیتی ہے۔ اگر آپ کو پتہ ہے کہ وہ زیادہ محسوس کر لیتی ہے تو پھر آپ کو زیادہ احتیاط کرنی چاہیے تھی۔ ان کی ذہنی حالت آج کل جیسی ہو رہی ہے آپ کو پتہ ہے۔ امی خاموشی سے سبزی بناتی رہیں۔ ان کے چہرے سے ان کی دلی کیفیت کا اندازہ لگانا مشکل تھا۔ میں نے طویل سانس لیتے ہوئے کہا، امی، آپ جو بھی سوچتی ہوں، لیکن مجھے امید ہے کہ آپ میری مرضی کا خیال رکھیں گی۔ بچپن سے لے کر آج تک میرے لیے ہر چھوٹی بڑی چیز آپ نے ہی پسند کی ہے۔ سربت کو بھی آپ نے ہی پسند کیا تھا۔ یہ آپ ہی کا دکھایا ہوا راستہ ہے جس پر میں چل رہا ہوں۔ میں اٹھا اور اپنے کمرے میں آ گیا۔ میرے بیڈ پر اخبار پڑا تھا۔ اس میں پھر سیٹھ سراج کے مفرور صاحبزادے اور سربت کے بارے میں ایک مختصر خبر موجود تھی۔ خبر کے آغاز میں ہی یہ خیال آرائی موجود تھی کہ متاثرہ لڑکی سے کی دوستی ماضی میں واجد عرف واجی سے بھی ہے۔ میرا جی چاہا کہ اس اخبار کو جلا دوں اور اس کے ساتھ ہی اس دفتر کو بھی جہاں سے یہ اخبار شائع ہوا ہے۔ پتہ نہیں کچھ نام نہاد صحافی شرفا کی پگڑیاں اچھالنے کے لیے اتنے تیز کیوں ہو جاتے ہیں۔ میں سوچنے لگا، اگر اس اخبار والے کی اپنی بہن یا بیٹی کے ساتھ اس طرح کا واقعہ پیش آیا ہوتا تو کیا پھر بھی وہ اسی طرح کی سرخیاں جماتا؟ میں نے اخبار پھاڑ کر ایک طرف پھینک دیا۔ امی جان تو ایسا نہیں کر سکتی تھی۔ یقیناً یہ چچا یا چچی کا کام کیا ہوا تھا جو اتنے اہتمام سے یہ اخبار میرے بیڈ پر رکھا گیا تھا۔ کمرہ بند کر کے میں بے قراری سے ٹہلنے لگا۔ سربت کی
सोती हुई सूरत बार बार आंखों के सामने आ रही थी। चांदी रोज में वो कमलाया हुआ फूल हो गई थी। गुजरे हुए 2 सालों का एक एक लम्हा मेरे तस्वर में चमकने लगा। पहली दफ़ा मैंने सरवत को पूरे ध्यान से शादी की एक तकरीब में देखा था। इस तकरीब में अम्मी जान ने भी उसे ख़ास नज़रों से देखा और मेरे लिए मुंतखब कर लिया। खाला सफ़िया और फिर खालू उस्मान वगैरह से बात हुई। दोनों तरफ से हाँ हो गई। मंगनी की छोटी सी तकरीब का भी इरादा था, मगर वो बावजूद किसी न किसी वजह से टलता रहा। दरअसल दोनों घराने करीब आ गए थे। इस किस्म के किसी तकल्लुफ़ की ज़रूरत ही महसूस नहीं हो रही थी। शुरू में हमारे दरमियान झिझक थी। फिर ईद के मौके पर मैंने सरवत को एक खूबसूरत सा ईद कार्ड भेजा। सरवत ने भी फ़रा के ज़रिए मुझे कार्ड इरसाल किया था। इसके बाद कभी कभी फ़ोन पर हमारी मुख्तसर सी बात होने लगी। तो नाज़रीन, दोस्तों, प्यारे भाइयों, ये थी किस्त नंबर 4। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, मेहरबानी। थैंक यू, शुक्रिया।